توجہ میری طرف تھوڑی سی توجہ کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی بات اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گی، کہنے والے کو بھی فائدہ اور سننے والے کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ میرے محترم دوست، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، پیدا کرنے والی ایک اللہ رب العزت کی مبارک ذات ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو بغیر کسی کی شراکت اور مدد کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، بغیر کسی کی شراکت اور مدد کے اپنی قدرت کاملہ سے آج تک میرے اللہ نے نظام کائنات کو چلایا، اور بغیر کسی کی شراکت اور مدد کے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ قیامت کی صبح تک اس کائنات کے نظام کو جو ذات چلائے گی، وہ ذات ہم سب کے خالق، مالک ایک اللہ رب العزت کی لا شریک ذات ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو اور اس کائنات میں تقریباً 21,000 مخلوق کو پیدا فرمایا۔ وہ 21,000 مخلوق کیا کہ شاید ہم ساری زندگی اس کے نام بھی یاد نہ کر سکیں، لیکن اس 21,000 مخلوق میں اللہ نے جس خلقت کو امامت اور سرداری دی، اشرف المخلوقات بنایا، ساری خلقت کی امامت اور سرداری اللہ نے جس مخلوق کے مبارک کندھے پہ رکھی، اس مخلوق کو حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ ہم بے حیثیت انسان صبح سے لے کر شام تک ہمارے شب و روز، ماہ و سال، زندگی کے ہر معاملے میں ہم بے حیثیت انسان جو کام کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا۔ ہم نے کوئی چیز بنا لی تو بنانے میں مقصد ہے، گرا لی تو گرانے میں مقصد ہے، خرید لی تو خریدنے میں مقصد ہے، فروخت کی تو بیچنے میں مقصد ہے، بولتے ہیں تو بولنے میں مقصد ہے، چپ رہے تو چپ رہنے میں مقصد ہے۔ ہم تجارت کریں تو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، سیاست کریں تو مقصد ہے، زراعت کریں تو مقصد ہے، ملازمت کریں تو مقصد ہے۔ جب ہم ایک عام چھوٹی سی مخلوق اور مخلوق کا فرد ہو کر زندگی کا کوئی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتے، تو اللہ نے جو اتنی بڑی وسیع و عریض تخت و سرا سے عرش اولا تک یہ جو ساری کائنات اور کائنات میں 21,000 مخلوق پیدا کی ہے، تو میری یقین میرے اللہ نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا، بلکہ میرے اللہ کا اس کائنات کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اب وہ مقصد کیا کہ اسی مقصد کو تھوڑا سا تلاش کرنا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اگر ہم قرآن اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں تو قرآن اور نبی کے فرمان کو دیکھ کر ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اس کائنات کو پیدا کرنے کے مقصد 2 تھے۔ کتنے مقصد تھے؟ تھوڑا سا بولتے جو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ کتنے مقصد تھے؟ 2 مقصد ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات پیدا کی، میرے اللہ کا اس کائنات کو پیدا کرنے کے مقاصد میں سے اجلہ مقاصد، بڑے مقاصد، مین مقاصد وہ 2 ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا، اور دوسرے مقصد کا ذکر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عالی شان فرمان میں فرمایا۔ ایک مقصد کا ذکر کلام اللہ میں، دوسرے مقصد کا ذکر حدیث رسول اللہ میں۔ ایک مقصد اللہ نے بتا دیا، ایک مقصد اللہ کے رسول نے بتا دیا، اور ہم چونکہ سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہم آقا کے عاشق ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، ایک بات قرآن میں آ جائے یا نبی کے فرمان میں آ جائے، رب کہہ دے یا رب کا عبد کہہ دے، میرا اللہ فرما دے یا اللہ کا نبی فرما دے، وہ کلام اللہ میں ہو یا حدیث رسول اللہ میں ہو، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، ساری کی ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، عرش والے رب کا قرآن بھی سچا اور فرش والے میرے میٹھے محمد کا فرمان بھی سچا ہے۔ تھوڑی سی آواز دے کے میرا گلا نہ کھائے۔
اور مجمع اتنا ہے کہ میں بغیر سپیکر کے بات کر لوں گا، مجھے مزہ نہ آیا، میرا گلا نہ کھینچے بالکل. سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ. اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا. ایک کو کم کرو، تھوڑی تھوڑی کرو، بیس اور ہائز دے دو، تھوڑی سی آواز دے دو، والیوم بڑھا دو تھوڑا سا، بس گلا نہ کھینچے، باقی کوئی مسئلہ نہیں. آپ سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ. جا کر سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا. ایک مقصد کا ذکر کلام خدا میں، دوسرے مقصد کا ذکر فرمان مصطفیٰ میں. ہم بحیثیت مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن بھی سچا اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا ہر فرمان بھی سچا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات قرآن میں آ جائے یا ایک بات نبی کے فرمان میں آ جائے، سامنے کوئی عالم ہو، محقق ہو، مدقق ہو، مفسر ہو، سائنسدان ہو، تاجر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، دنیا کا کوئی ذہین سے ذہین بندہ بھی ہو، اس کے پاس مطالعہ ہو، علم ہو، کتاب ہو، تحقیق ہو، تدقیق ہو، تفسیر ہو، تشریح ہو، تنقیح ہو، کائنات کا سارا علم ہو، لیکن ایک طرف قرآن ہو یا نبی کا فرمان ہو، عاشق نبی کا امتی اپنی عقل کو قرآن کے مقابلے میں لے کر نہیں آتا. عاشق نبی کا امتی اپنی عقل کو نبی کے فرمان کے مقابلے میں لے کر نہیں آتا. قرآن کچھ کہے اس کی تحقیق اور ہو، قرآن کچھ کہے اس کی ذہانت اور ہو، قرآن کچھ کہے اور اس کا مطالعہ کچھ اور کہے، قرآن اور کہے اور اس کے ذہن میں بات اور ہو نبی کا عاشق یہ آنکھیں بند کر کے کہے گا بھائی میرا علم چھوٹا ہو سکتا ہے، میری تحقیق چھوٹی ہو سکتی ہے، میرا مطالعہ غلط ہو سکتا ہے، میری تفسیر و تشریح میں غلطی ہو سکتی ہے، مجھ میں غلطی ممکن ہے، لیکن جو قرآن میں ہو، نبی کے فرمان میں ہو، عاشق مقابلہ نہیں کرتا، عاشق اعلان کرتا ہے کہ میری عقل، میری سوچ، میرا نظریہ، میری فکر تو چھوٹی ہو سکتی ہے، عرش والے کا قرآن بھی سچا، فرش والے محمد کا فرمان بھی سچا. تھوڑا سا تم جاگو، سپیکر مجھے مزہ نہیں دے رہا، 5 منٹ بعد میں نے سپیکر ہٹا دینا، تم کہو سبحان اللہ. اچھا اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہر علاقے کا اپنا رواج ہے. میں 150 سفر تو ملتان تک بنتا ہے نا، ملتان سے یہاں لگا لو تو میرا لمبا کتنا سفر ہے، میں اس علاقے سے آ کر آپ کا رواج خراب کروں تو میرا حق نہیں بنتا. ہر علاقے کے رواج ہے. تو اگر آپ کے علاقے میں، نارووال کے شہر کے علاقے میں یہ رواج ہو کہ مولوی صاحب جتنا بھی زور لگائے، ہمارا بھائی ناز پڑھ رہا تھا جتنا بھی زور لگائے، اور آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا، پھر تو بیٹھے ہو ٹھیک رواج کے مطابق. اور اگر سبحان اللہ کہنے کا رواج ہو تو پھر سبحان اللہ کہنا. اس سے یہ پتہ چلا کہ رواج ہے، ہم ذرا سست ہوئے بیٹھے ہیں. تو اپنے نظریات اور رواجوں کو بھولا نہ کرو، جا کر کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ میرے اللہ کا کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دوستو توجہ میری جانب، میری اور سپیکر والے کا جھگڑا ہوتا رہے گا، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، میری بات کی طرف توجہ رکھنی ہے. اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، مقصد 2 ہے. ایک مقصد قرآن میں، ایک مقصد نبی کے فرمان میں. اگر آپ میں سے کوئی اٹھ کر مجھے کہے مولوی صاحب تفسیر بعد میں، تشریح بعد میں، دلیل بعد میں، باقی ساری لمبی تقریر بعد میں کرنا، ہمیں 2 جملوں میں بتا دو کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیوں کیا. میں قرآن اور حدیث کا ترجمہ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کا مفہوم مکھن کی صورت میں نکال کر آپ کی جھولی میں یوں ڈالوں گا. اللہ نے کائنات کو 2 مقاصد کے لیے پیدا کیا. توجہ میری جانب، اللہ نے کائنات کو 2 مقاصد کے لیے پیدا کیا. اللہ نے کائنات کو 2 مقاصد کے لیے پیدا کیا. توجہ میری جانب، اللہ نے کائنات کو 2 مقاصد کے لیے پیدا کیا. پہلا مقصد عبادت خدا ہے اور دوسرا مقصد ولادت محمد مصطفیٰ. اللہ نے کائنات کو 2 مقاصد
عبادت خدا، ولادت محمد مصطفیٰ۔ یار اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا، عبادت خدا، ولادت محمد مصطفیٰ۔ عبادت خدا، آمد محمد مصطفیٰ۔ عبادت خدا، وجود محمد مصطفیٰ۔ عبادت خدا، تشریف آوری محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ رب چاہتے تھے کہ اللہ کی دھرتی ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی دھرتی ہو، اللہ کو سجدہ ہو، اللہ کی دھرتی ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ رب چاہتے تھے اللہ کی دھرتی ہو اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ولادت ہو۔ اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا، پہلا مقصد عبادت خدا اور دوسرا مقصد آمد محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے کائنات اس لیے بنائی، اللہ نے زمین اور آسمان کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کی عبادت ہو، رب کی دھرتی پر رب کو سجدہ ہو، رب کی دھرتی پر رب کے لیے نماز ہو، روزہ حج زکات قربانی ہو۔ اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا کہ قیامت کی صبح تک اللہ کی دھرتی پر عبادت خدا کا چرچا ہو، قیامت کی صبح تک اللہ کی دھرتی پر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ولادت کا چرچا ہو۔ چلیے سپیکر منع نہیں دے رہا، میں بات کو اختصار کی طرف لے کر آتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن کھولتے ہیں۔ اللہ تو نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ رب فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے یہ سوال تو کر سکتا ہے مولانا آپ نے دعویٰ تو یہ کیا کہ ساری کائنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو دلیل میں آپ نے آیت پیش کی ہے وہاں تو ساری کائنات کا ذکر تو نہیں، ذکر تو دو کا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ذکر تو جنات اور انسانوں کا ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے ساری خلقت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ناروال کے میرے غیور سنی دوستوں، مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بات کو سمجھ لینا۔ اللہ نے دو کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کی عبادت کے مکلف دو تھے، اللہ کی عبادت کے مکلف دو تھے۔ جنات میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ نماز مسلمان پہ فرض ہے، جانور پہ فرض نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دو کا ذکر کیا۔ ورنہ اللہ کی عبادت جو حمد کی صورت میں ہے، تسبیح تحلیل کی صورت میں ہے، اٹھائیے حدیث کی کتابیں، میرے نبی نے فرمایا زمین اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، آسمان اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جانور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پرندے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور دریا کی مچھلی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، آسمان کے فرشتے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، شریکنے اور ریگنے والے شکیلے مکوڑے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تحت و سرا سے لے کر عرش اللہ شکرات کا سرا اپنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا، پہلا مقصد عبادت خدا، اب دوسرے مقصد کو سن لو، دوسرا مقصد ہے وجود محمد مصطفیٰ۔ اللہ چاہتے تھے دھرتی میری ہو، آمد میرے محبوب کی ہو، زمین میری ہو، آمد میرے محبوب کی ہو، آسمان میں بناؤں اور آسمان کو رونق میرے محمد عربی کے وجود سے ملے۔ اللہ یہ چاہتے تھے کہ قیامت کی صبح تک جس طرح اللہ کی دھرتی کے چھوٹے چھوٹے اللہ کی عبادت کا چرچا ہو، اسی طرح پوری کی پوری کائنات کے چھوٹے چھوٹے محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہو۔ چلیے شرق میں چاہیے، غرب میں چاہیے، شمال میں چاہیے، اور جو ہے مشرق میں چاہیے، پوری دنیا میں گھومیے، جہاں جہاں عبادت خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آمد محمد
اللہ کرے کبھی تو میرے علاقے میں آ جائے، میں تیری خدمت کروں گا، یعنی پیسے زیادہ دوں گا. سبحان اللہ کہہ. اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا. دوسرا مقصد ہے ولادت محمد مصطفیٰ. اس کی دلیل کیا ہے؟ توجہ سے ایک حدیث سن لینا، مزہ نہ آئے ضرور آئے گا مزہ، جو کہ نبی کا فرمان جو ہے. اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ میں راوی کا نام سناتا ہوں، اگر نام سن کر مزہ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا، مزہ نہ آئے تو میرا مطالبہ کوئی نہیں. حدیث کا راوی کون ہے؟ حدیث کا راوی وہ ہے جو میرے نبی کا سسر ہے، فاطمہ اور علی کا داماد ہے. علی کا داماد ہے، 22 لاکھ مربع بنت کا حکمران ہے. وہ صحابی ہے جو خط لکھتا ہے تو رکا ہوا دریا چلتا ہے، جو آڈر دیتا ہے تو جنگل کے درندے بھی کہنا مان لیتے ہیں، جو رائے دیتا ہے اللہ عرش پہ قرآن بنا دیتا ہے، جو چلتا ہے تو شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی جس کے ایمان لانے پر آسمان پہ جشن مناتے ہیں. وہ صحابی رسول جو مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں تھا، آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں ہے. قیامت کی سعادت مصطفیٰ کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا. سبحان اللہ کہہ دیں بھائی. مجھے کی بات بتاؤں، جتنا مزہ مجھے آپ کی سبحان اللہ سے اگر نعرے سے نہیں ہے، نعرہ لگنا بھی چاہیے، یہ بھی دین کا ایک بڑا حصہ ہے، لیکن جو آپ کی سبحان اللہ سے مزہ آئے گا کہہ دو سبحان اللہ. میں اوریجنل بات کرتا ہوں، مجھے تکلف کی عادت نہیں. جو میرے ساتھ دوستوں کو پتا ہوگا تکلف میں کرتا نہیں. اللہ کی عزت کی قسم میں بہت بڑا گناہگار اور فاسق فاجر آدمی ہوں، لیکن مسافر ہوں. بشارت